مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جو۔ قرآن مقدس کا چوتھا پارہ ہے۔ رب قدیر کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو۔ ادھر میری طرف دیکھیے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو پیار ہے۔ یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ پوری توجہ سے، تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو آپ کی بھاشا کوئی بھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جس جوانی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں بس اسی جوانی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ یہ جو سنیوں کی جو جوانی ہے نا، بڑی قیمتی ہے، بہت بہمولیہ ہے، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو تھنگس، یہ جو ہماری جوانی ہے۔ اسی لیے اس جوانی کو بنائے رکھنا، ایمان کی جوانی۔ تمہاری جوانی بڑھے گی تو ان کی پریشانی بڑھے گی۔ اور آج تو ماشاءاللہ ماحول بھی جوان ہے، جلسے کا رنگ بھی جوان ہے، کمیٹی کے ارکان بھی جوان ہے، اور حسن اتفاق دیکھو کہ یہ بولنے والا بھی جوان ہے۔ تو اب پوری زندگی کے ساتھ میری یہ عادت نہیں ہے کہ بار بار میں کہوں کہ کہیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے تو اچھل کے بولیے تو اس طرح بولیے، نہیں، آپ کا دل جو اچھا لگے، دل کو جب کوئی چیز چھو جائے تو کہہ دیجئے گا، نہ چھوئے تو غور سے چھلانے کی کوشش کیجئے گا۔ اس لیے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے، کیونکہ اگر کچھ پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا۔ کل گنٹکل میں نے میلاد شریف عنوان تھا اور پوری گفتگو میلاد پر تھی۔ آج وجہ میلاد پر گفتگو ہے، یعنی جو نتیجہ میلاد ہے اس پر گفتگو ہے کہ سرکار کی آمد میں ہم اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں۔ کچھ لوگ چڑھتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ سنیوں کو کیا ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو ایک دم جلوس میں نکل آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند وجوہات ہیں، جس میں سے ایک آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے ایک وجہ بیان کی، اور یہی وجہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ تم بہترین امت ہو۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو۔ You are the greatest followers, greatest obedient of Holy Prophet. بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ پچھلی جتنی بھی امتیں آئیں ان میں تم سب سے اچھے ہو، اور اس کی وجہ اللہ نے کیا بیان کی؟ کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تو نقلی ہے، نقل سے مراد قرآن سے ثابت ہے۔ کچھ عقلی وجہیں ہیں جو میں بیان کروں گا، جو صرف عقل سے ہیں، اور اسی عقل سے تو وہ پریشان ہے کہ ہم تو کتاب دیکھتے ہیں، یہ تو کہاں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دینا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو دیکھے گا کہاں سے جب عقل ہی نہیں۔ سادات کرام بیٹھے ہیں، پیران کرام، علماء کرام، اور میرے عزیز مولانا ہارون، جنہوں نے میرے تعارف میں تعریف کے ایسے پل باندھ دیے کہ اگر کوئی دوسرا ہو تو گرے تو نکلے ہی نہ۔ بہرحال یہ ان کی حسن محبت ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی۔ مگر ایک بات بتاؤں، الا ماشاءاللہ، انسان بہت تعریف پسند ہوتا ہے۔ الا ماشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب نہیں ہوتے، کچھ ایسے اللہ والے ہیں جب تعریف سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چہرے پہ مسکان نہیں ہوتی، سر جھکا لیتے ہیں، تعریف سن لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھول کے بالکل بیلون ہو جاتے ہیں، ظرف پھٹ جاتا ہے جیسے غبارہ پھٹ جائے۔ سنیوں کا اجتماع ہے، پوری ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر آپ کے پیر و مرشد آپ کی تعریف کر دیں، آپ کا حال کیا ہوگا؟ پورے شہر میں شور مچا دو گے کہ نہیں؟
ہمیں ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی مارے خوشی کے کہ پیر صاحب آئے تھے میری تعریف کر گئے، لگتا ہے میں کچھ ہوں کیا، میں اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا، پیر نے تعریف کی اس کا مطلب میرے اندر کچھ گن ہیں۔ کسی خوش نصیب کے خواب میں اگر دادا پیر آ جائے، کوئی خوش نصیب اپنی خواب میں اعلیٰ حضرت کو دیکھ لے، محدث اعظم کو دیکھ لے، خاتم الاکابر مولانا شاہ آل رسول ماہر روی کو دیکھ لے، اپنے خواب میں سرکار کڑپا کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ میں کہتا ہوں آدھے آندھرا پردیش میں شور مچا دے گا کہ دادا پیر میرے خواب میں آئے تھے، میری تعریف کی پہچان میں کچھ ہوں۔ اب اگر وہ نیک ہوگا تو شکر ادا کرے گا، اور پیٹ کمزور ہوگا، ہاضمہ درست نہیں ہوگا تو پورے علاقے میں شور مچائے گا۔ کسی کی تعریف اگر مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کر دیں، اندازہ لگا پاؤ گے؟ خواجہ غریب نواز کر دیں تو سوچ پاؤ گے؟ یہ بات صحیح ہے کہ تعریف سننے کے بعد انسان کا مزاج جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، مگر میاں جب بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے دوستو۔ میں سیدھے آ رہا ہوں ایکسپریس ہائی وے پہ، کیونکہ ماحول بالکل گرم ہے، توا بالکل گرم ہے، صرف ہتھوڑے مارنا، اس لیے بالکل زندگی کے ساتھ سنیے تاکہ زندگی کا بھی مزہ مل جائے، بندگی کا بھی مزہ مل جائے۔ میں کسی لوپ لائن یا اسٹریٹ لائن میں نہیں، سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں۔ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ کہ جب تک تعریف نہ ہوئی تھی دنیا نے نہیں پہچانا تھا۔ سید محمد مدنی کو مدنی اور سید محمد ہاشمی کو ہاشمی کہتے تھے لوگ، لیکن جب محدث اعظم نے تعریف کر دی تو مدنی مدنی نہیں شیخ الاسلام ہو گئے، ہاشمی غازی ملت ہو گئے۔ چادر نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، شہزادہ غازی ملت۔ کیونکہ تعریف اپنے اندر یہی مزاج رکھتی ہے۔ کسی کی تعریف اگر مخدوم سمنانی کر دے، ارے تب تو وہ عبد الرزاق نہیں مخدوم الآفاق ہو جائے، کیونکہ تعریف کرنے والا سلطان اشرف ہے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، اگر کسی مومن کی تعریف خواجہ کر دیں، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند خواجہ معین، حسن سنجری اجمیری، غریب نواز اگر کسی کی تعریف کر دیں، اندازہ لگا پاؤ گے اس کا جس کی یہ تعریف کریں گے؟ ارے غریب نواز اگر تعریف کر دے تو قطب الدین نہیں قطب الاقطاب ہو جائیں، فرید الدین گنج شکر ہو جائیں، نظام الدین محبوب الہی ہو جائیں، الدین مجدد سلسلہ چشتیہ ہو جائیں، سراج الدین آئین ہند ہو جائے، علاء الحق گنج نبات ہو جائے، اور اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائے، کیونکہ تعریف کرنے والا خواجاؤں کا خواجہ ہے۔ اب ایمانداری سے بتانا، اگر کسی کی تعریف قطب ربانی، آیت من آیات القرآنی، محبوب سبحانی قندیل نورانی، صاحب الاسرار والمعانی، قطب سمدانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلا، قدوۃ العالم سیدنا ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی۔ ارے غوث اعظم، میں ممبر نبوت پر بیٹھ کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تعریف تو بڑی بات، اگر عبد القادر جیلانی کسی مومن کے کاندھے پہ قدم رکھ دے تو ولایت ناز کرنے لگے۔ اب ایمانداری سے بتانا، اگر کسی کی تعریف مولا علی کر دیں، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، خیبر
قمر شکن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن صاحب ذوالفقار، محبوب پروردگار، داماد احمد مختار، مولا علی کرم اللہ وجہ۔ ارے اگر علی تعریف کر دے اپنے ایک بیٹے حسن کی تو حسن پر امامت ناز کرنے لگے، اور حسین کی تعریف کر دے تو شہادت ناز کرنے لگے۔ پھر نبی کی تعریف، راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، حضرت نوح کا سفینہ، علم و نور کا گنجینہ، حکمتوں کا خزینہ، ارے جن کا خوشبودار ہو پسینہ، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، مصطفیٰ جان رحمت۔ ارے بدطور کے غیرت دار سنیوں، تعریف تو بڑی بات ہے، نیل گگن گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے صرف مسکرا کر دیکھا تھا، ابو بکر پر صداقت ناز کرنے لگے۔ جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی، عثمان ذی النورین کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی، اور علی کو بھائی بنایا تو کرامت ناز کرنے لگی۔ مگر اے اہل سنت، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کی ملت اجابت، ایک سیکنڈ کے لیے پن ڈراپ سائلنٹ بنا کر اس جملے کو سنیے گا۔ اے نبی کے نام پر اپنی گردنوں کی قربانی پیش کرنے والوں، اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اے نبی کے جلوس کو نکال کر ان کا میلاد منانے والوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اے سنیوں، اے اچھی قسمت والوں، اے خوش نصیبوں، اے اچھے بھاگیہ والوں، ارے اے مصطفیٰ کی ملت اجابت، اے نبی کے شیدائیوں، ارے تم اپنی قسمت پر، اپنے آپ پر، اپنے بھاگیہ پر جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا پراؤڈ کرو کم ہے۔ کیونکہ تمہاری تعریف صرف علی یا ولی نے نہیں بلکہ خود خدا نے کی ہے۔ آپ کی تعریف کس نے کی ہے؟ خدا کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کے مت والوں، تم بہترین امت ہو، بے مثال امت ہو، شاندار امت ہو۔ اب میں تو کہتا میں نبی کا میلاد نہ مناؤں؟ ارے بدبختو، نافرمانی تیری قسمت، ہم تو مچل کے منائیں گے، کیونکہ جب تک نبی نہ آئے تھے ہم خیر امت نہ تھے۔ اسی لیے تو ہم برکت میلاد کا فیض لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم منانے کے انٹائٹل ہیں، because we are the greatest followers than all، ہم سب سے بہترین امت۔ آئیے دوسرے نتیجے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہترین امت ہے کہ نہیں؟ اس نے ہمیں مدرسے سے کسی کو سند مل جائے فضیلت کی تو اکڑ کے بیٹھنے لگتا ہے، آپ کو تو اللہ نے سند دی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اے نبی کی نعت پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو۔ اے ان کی رحمتوں کے گیت گانے والوں، تم بے مثال امت ہو۔ ہم نے مانا کہ ہم بہترین امت ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ قادر مطلق ہے، اگر ہمیں کتا بلی بنا دیتا ہم کیا کر لیتے،
لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا. کہیں کھنڈ کھنڈ والا نہیں، مسلمان بنایا. اور اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ کسی اور نبی کا نہیں بلکہ اپنے نبی کا امتی بنایا، یعنی غلام حبیب رحمان بنایا. سادات کرام کی طرف سے ایک بات کہہ دوں، سیدوں پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنتان بنایا. اللہ کا شکر ہے ہم بہترین امت. مگر سوچو میرے دوستو، آخر بات کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم کی امت میں اگر کچھ اچھے تھے تو کچھ برے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ادھر میری طرف دیکھیے، تھے نا؟ کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. بروں کو چلو چھوڑ دو، اللہ نے اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا اور ہم بروں کو اچھا کہا. اچھوں کو اچھا نہیں کہا. ارے میں مانتا ہوں کہ تھے برے مگر کچھ تو تھے جو جناب آدم کی صفوت پہ ناز کرتے تھے، اللہ نے انہیں بہترین نہیں کہا. میں مانتا ہوں حضرت نوح کی امت بڑی سرکش تھی، بڑی چالساز تھی، بڑی دھوکے باز تھی، مگر کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی کشتی کے سوار تھے، جو نوح کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، ان کی توصیف کرتے تھے، ان کی گیت گاتے تھے، ان کے شکر پر ناز کرتے تھے. مگر اللہ نے انہیں بھی، چپ ہو جاؤ، اللہ نے انہیں بھی بہترین نہیں کہا. توجہ رہے. اور ہم بہترین، ارے میں مانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی امت میں کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، بہت برے تھے، مگر کچھ تو تھے جو دین حنیف پر ناز کرتے تھے، اللہ نے انہیں بھی بہترین نہیں کہا. پیچھے والوں کی خاص توجہ، اسی لیے اسٹیج اونچا بنایا جاتا ہے تاکہ پیچھے والے کلیئر دکھیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام آگے والے کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جلسے کا ثواب برابر لیتے رہیے. جملہ دے رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جناب اسماعیل کی امت بہت اچھی نہیں تھی، مگر کچھ تو تھے جو ان کے ذبح و ایثار کے گیت گاتے تھے، اللہ نے انہیں بھی بہترین نہیں کہا. ہم گنہگاروں کو بہترین. ارے میں مانتا ہوں کہ جناب داؤد کو اللہ نے قوت دی مگر بہترین امت نہ دی. حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت دی مگر بہترین امت نہ دی. جناب زکریا کو بشارت دی مگر بہترین امت نہ دی. حضرت یونس کو صبر کا پیکر بنا دیا مگر بہترین امت نہ دی. ارے جناب یعقوب کو عزم و استقلال کا پہاڑ بنا دیا مگر بہترین امت نہ دی. حضرت یوسف کو اپنے محبوب کے جمال کا پرتو بنا دیا مگر بہترین امت نہ دی. جناب صالح کو صالحیت کا بحر بے کنار بنا دیا مگر بہترین امت نہ دی. میرے رب نے حضرت موسیٰ کو، توجہ ہے پیچھے والوں کی توجہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو وکلم اللہ، موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنا دیا مگر بہترین امت بولیے نہیں دی. ارے میرے رب نے عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجی دے دی مگر بہترین امت. ہم گنہگار مگر بہترین، خطاکار مگر بہترین، اسیاں شعار مگر بہترین، ہمیں نہ جانے کتنے عیار مکار. اللہ سب کو کہہ رہا ہے تم بہترین ہو، بے مثال ہو، شاندار ہو. میں جیلس ہو. اب میں ذرا غور کرو مسلمانوں، اللہ نے ہم سے کہا نا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کہا کہ نہیں کہا؟ کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ گنتی کے ملیں گے. پھر بھی ہم بہترین. اللہ نے ہم سے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو. اولاً تو آدھی امت دیتی نہیں، اور علماء سفرا اگر پہنچ گئے رمضان میں تو بعد دل ناخواستہ اگر نکالنا پڑا تو مال بعد میں نکلتا ہے، کلیجہ پہلے باہر. بڑی محنت سے کمایا، جس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو مار دیں تو حیدرآباد سے پہلے علاج نہیں ہوگا، بنگلور لے جانا پڑے گا. اس کے باوجود ہم روزہ نہ رکھیں. میاں یہ ہنسنے کی بات نہیں،
یہ سمجھنے کی بات ہے. پیسہ اتنا ہے کہ امریکہ، لندن، سوئٹزرلینڈ سب چلے جائیں گے مگر حج نہیں کریں گے. آخر اتنے ہم سطح پہ چلے گئے. گنہگاری ہمارے اندر، توجہ رہے، خطا کاری، اسیا شعاری، ایک دوسرے کی برائی کرنا، غیبت، نہ جانے کتنی برائیوں کا انبار. مگر اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی امت تم بہترین ہو، تم بے مثال ہو. ہمیں تو اگر اچھے نہیں ہو تو اتنا تو بن جاؤ کہ اچھے مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے، ایسے تو بن جاؤ. توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے. یہ وقت کا ایک سوال تھا. عالم خیال میں بندے نے مولا سے پوچھا، اے مالک یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ تو نے پچھلے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نے پچھلے اچھوں کو اچھا نہیں کہا، ہم بروں کو تو اچھا کہہ رہا ہے. مالک راز کیا ہے؟ تو نے پچھلی امتوں کو اچھا نہیں کہا جبکہ ان میں بہت اچھے اچھے بھی تھے، اور ہم سارے برے، ہم کو تو نے اچھا کہا. الہ العالمین راز کیا ہے؟ راز کیا سیکریٹس ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے ہم میں؟ تو رب کے کرم نے آواز دی، اے میرے بندے سن. تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. تو نے پچھلی امتوں کو دیکھا، آدم کی امت، نوح کی امت، شیش کی امت، زکریا کی امت، یحییٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، داؤد کی امت، سلیمان کی امت. پچھلی امتوں کو دیکھا، خود کو دیکھا، جواب نہیں ملا. نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. اب ایک روایت ہے کہ جب سرکار کو کسی مومن جلسے میں جانا ہوتا ہے تو ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ حضور چلے بھی جاتے ہیں، لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے. تو یہاں کہیں کوئی دیکھ نہ لے آقا کو، اس لیے اندھیرا ہو گیا. سرکار آئے، دعائیں دے کے چلے گئے. درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بالکل وہیں سے چھو رہا ہوں جہاں چھوڑا. زندگی کے ساتھ سننا. وہ بندہ پوچھ رہا ہے عالم خیال میں کہ اے مولا تو نے پچھلے اچھوں کو اچھا نہیں کہا، پچھلے اچھوں کو اچھا نہیں کہا، ہم بروں کو تو اچھا. تو آواز آئی، نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ. امت کو نہ دیکھ، کسے دیکھ؟ پیچھے والے بولو، کسے دیکھ؟ نبی کو دیکھ. کہا سن، جس طرح میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ. تو کیا سمجھے کہ ہم اس لیے بہترین نہیں ہیں کیونکہ ہم ہر وقت نماز اور نماز کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ. ہم اس لیے صرف بہترین نہیں ہیں بلکہ بہترین اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا نبی بہترین ہے. ہم بہترین اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے آقا بہترین ہے، بے مثال ہے، اس لیے ہم بے مثال ہیں. تو سرکار کے میلاد کا جو سب سے پہلا گفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کی امت تم بے مثال ہو. سب سے پہلا گفٹ یہ گفٹ ہے کہ ہم بے مثال. اچھا آپ لوگ کب ہوں گے؟ کیونکہ جب آپ چپ ہو جائیں گے تبھی میں شروع ہوتا. یہ کیا بول رہا ہے؟ ادھر آئیے. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے میرے دوستو، اس کی شان ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا جلسہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ کہ کمیٹی سے خراب ہوتا ہے.
کیونکہ کمیٹی اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ ہوش کھو بیٹھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں جوش رہے تاکہ ہر چیز انڈر کنٹرول رہے۔ آئیے توجہ، تو ہم بہترین کیوں ہیں؟ بولیے۔ نبی کی امت ہے، ہمارے نبی بہترین ہے، اس لیے ہم بہترین۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہے نا، جانا ہے کہ پچھلی امتوں پہ عذاب آیا، آیا نا؟ اب میں کسی پہ ہلکا عذاب آیا، کسی پہ بھاری عذاب آیا، اور کسی پہ تو ایسا آیا کہ خود بھی گئے، ساری دنیا لے گئے، لیکن آیا۔ جرم کیا تھا سب کا؟ نبی کی توہین۔ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبی کی توہین کی تو کیا ہوا؟ اب میں اکیلے نہیں بولوں گا، آپ سے بھی بلواؤں گا۔ وہ اکیلے بولنے والا وقت لائٹ آنے سے پہلے کا تھا، اب مجھے آپ سے بلوانا پڑے گا، سرکمسٹانسز بدل گئے ہیں، اس لیے بالکل کب میں آپ سے کیا پوچھ لوں، ذمہ دار آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں جب 1999 میں اپنے دادا پیر کے ہاں پہلی بار گیا، سرکار غوث پاک کے ہاں پڑھنے کے لیے، اور 4 سال میں نے وہاں تعلیم لی، تو اس وقت اس زمانے میں بغداد جہاز نہیں جاتا تھا، امبارگو تھا، حصار تھا۔ عمان سے بائی روڈ جا رہا تھا، آدھا رستہ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ادھر بھی زمین کالی، ادھر بھی زمین کالی۔ توجہ، آپ چپ ہو جائیے، اب میں شروع ہو رہا ہوں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمان سے بغداد جا رہے تھے، ادھر بھی زمین کالی، ادھر بھی زمین کالی، 100-150 کلومیٹر تک کالی۔ کالی سمجھتے ہیں نا؟ کلکتے والے زیادہ سمجھتے ہیں کالی کیا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کالی یعنی سیاہ۔ میں نے پوچھا اتنی سیاہ کالی زمین، دائیں بائیں معاملہ کیا ہے؟ تو وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا اس نے کہا کہ یہاں پر قوم لوط آباد تھی۔ کون سی قوم؟ لوط آباد تھی۔ اتنا خطرناک عذاب نازل ہوا کہ آج تک زمین کالی ہے۔ بد عملی اور بد کرداری میں مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے کئی بار منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ، شہوتم من دون النساء، بہت بڑا گناہ، مگر وہ مان نہیں رہے تھے، وہ اس نے گناہ پہ مصر تھے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو دعائے ہلاکت فرمانی پڑی۔ اللہ نے فرمایا اے لوط، تیری امت تیری توہین کر رہی ہے، تو اپنی بستی کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کو لے کر، میں جیسے ہی تو چھوڑے گا میرا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ۔ ارے وہ بڑھیا جو تھی بیوی، اس نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ بھی نہیں بچی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ جرم کیا تھا ان کا؟ بولیے۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ بجلی کی طرف، نبی کی پیچھے والے بولو۔ عذاب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ they insulted their prophet، انہوں نے اپنے نبی کی توہین کی، حکم کی توہین۔ قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ حضرت نوح اپنی امت کو توحید کی دعوت دے رہے، اور امت کیا ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ پڑھو نا 9واں پارہ، اے نوح ہم تمہیں ایک معمولی اور سادھارن آرڈینری انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، یو آر جسٹ لائک اس۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضرت نوح کی امت۔ اب اگر تمہارے پدتور میں کوئی کہے کہ نبی ہماری طرح ہیں تو پریشان مت ہونا، سمجھ جانا یہ بولی تو قوم نوح کی ہے، یہ قوم نوح کی بولی ہے، یہ تو پہلے کہا کرتے تھے، بڑی پرانی بولی ہے، کوئی نیا فتنہ نہیں۔ ابو لہب نے بھی حضور سے یہی کہا تھا کہ تو میرا بھتیجا ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے، یو آر جسٹ لائک می۔ تو اب جو جسٹ لائک می کہہ دے وہ سمجھ جاؤ یا تو وہ عقیدے والا ہے یا ابو لہبی عقیدے والا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ جب مسکرا کے فریش ہوئے ہو تو آگے آنے والی گفتگو کو سنو۔ علماء کرام جلوہ بار،
یہی تو کہا تھا کہ اے نوح ہم تمہیں معاذ اللہ گمراہی پہ سمجھتے ہیں، ہم تمہیں سفاہت اور بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک دو توہین نہیں، توہین پر توہین، توہین پر توہین۔ ایک دن رہا نہیں گیا تو حضرت یونس نے ہاتھ اٹھا کر دعائے ہلاکت فرما دی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے۔ تاریخ گواہ ہے، چشمے فلک نے ایسا نظارہ بھی نہ دیکھا ہوگا، ایسا طوفان آیا، ایسا طوفان کہ پوری دنیا بہہ گئی، صرف وہی بچے تھے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ عذاب نازل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی امت کا تو یہی جرم تھا نا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی، نبی کی توہین ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پتھر بنا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور انتہا تو یہ ہے جب میں 2004 میں حج کرنے گیا تھا تو اس وقت میرے جو مدیر تھے انہوں نے کہا حضرت یہاں مدینہ منورہ سے جب آپ خیبر سے آگے بڑھیں گے العلا، مجھے معلوم ہے اس بستی کے لوگ سعودیہ میں بہت ہیں، العلا جانتے ہوں گے کہاں ہے، العلا مدائن صالح اس کا پرانا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد اور قوم سمود آباد تھی، حضرت ہود اور حضرت صالح کی امتیں آباد تھی۔ اللہ نے اس امت کو، توجہ ہے، اتنا پاور دیا تھا میرے دوستو کہ پہاڑوں کے اندر نہ جانے کیسے ہتھیار و اوزار تھے، مکان بنا لیتے تھے۔ خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک ایک پہاڑ میں گھس جاؤ تو 2-2 3-3 نہیں 5-5 6-6 کمرے بنے ہوئے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑ کے اندر اپنے مکان بناتے تھے۔ حضرت صالح کے پاس 2 کنواں تھا ان کی امت کے پاس، اور ایک خوبصورت اونٹنی تھی، اونٹنی سمجھتے ہیں کیمل، اونٹنی تھی۔ جناب صالح نے اپنی امت سے کہا دیکھو ایک کنویں سے تم لوگ پانی پینا، ایک کنویں سے میری اونٹنی پیے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن سلسلہ چلا، پھر ایک بار امت نے کہا اچھا ایک سے ہم اکیلے پیئے اور ایک سے یہ جانور، یہ تو نہیں چلے گا، نہ کسی کام کا نہ کسی کاج کا، سومن اناج کا، اور پورا کنواں فعقروها، اور ایک جگہ فذبحوها، اسے مٹا دیا صفحہ ہستی سے اس اونٹنی کو، نبی کی نہیں نبی کے جانور کو کاٹا۔ توجہ چاہوں گا، کیا کیا تھا؟ نبی کے جانور کو، پالتو جانور کو کاٹ دیا۔ صرف نبی کے حکم کو نہیں مانا، نبی نے کہا تھا اسے پانی پینے دینا لیکن لوگوں نے قتل کر دیا۔ ارے اتنا ناگوار گزرا کہ 7 دن 7 days 7 night continuously، 7 دن 7 رات تک پوری قوم پر ایک طوفان، ایک ایسی آندھی آئی کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، پورا دور مٹ گیا۔ دنیا نہیں، وہ جو ماحول تھا مدائن صالح کا بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وأيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ بدو تور والو 7 دن 7 رات تک پوری قوم پر وہ آندھی مسلط تھی، قوم ہوا کے جھوکے سے اوپر جاتی تھی نیچے آتی تھی، اور پہاڑوں سے جب نیچے گرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے درخت سے کھجوریں ٹپک رہی ہو۔ اتنا خطرناک عذاب۔ جرم کیا تھا بولیے؟ کہ نبی کی توہین کیا کہ نہیں کیا؟ کہ نبی نے ایک حکم دیا تھا، نبی کے حکم کو نہیں مانا، نبی کی توہین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو کہ وہ عذاب جو حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کی توہین پر آ جائے، وہ عذاب جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی توہین پر آ جائے، وہ عذاب
جو حضرت نوح نجی اللہ کی توہین پر آ جائے، ارے وہ عذاب جو حضرت صالح نبی اللہ کی توہین پر آ جائے، وہ عذاب جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی توہین پر آ جائے، وہ عذاب میرے نبی کی توہین پہ رکا کیوں ہے؟ کبھی غور کیا کیوں ٹھہرا ہے؟ ارے وہ تو رحمت للعالمین ہے، تلوار چلانے نہیں آئے تھے، تلوار ہٹانے آئے تھے، مگر کفار نے مجبور کیا کہ اے محمد ابن عبداللہ آؤ بدر و احد خیبر و خندق میں۔ مصطفیٰ کو دست رحمت میں تلوار اٹھانی پڑی، چاند سورج دیکھ رہے ہیں مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ اب انتہا یہ ہو گئی کہ طائف کی زمین پر نبی کے جسم پاک کو رگڑ رگڑ کے ان کے سینے علم نشرح کو لہو لوہان کر دیا گیا، مگر پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ احد میں ان کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، مگر پھر بھی عذاب آنے کو بولیے تیار نہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ نبی کا مکے میں رہنا مشکل کر دیا گیا، نبی کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، زمین کپ کپا رہی ہے، عرش رو رہا ہے، حوریں سینہ پیٹ رہی ہیں جنت میں، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ ارے یہ بات تو نبی کی ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ عثمان ذی النورین کو سبائیوں نے شہید کر دیا، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو خارجیوں نے شہید کر دیا، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ سیدہ کے لال حسین کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ جنات نوحے پڑھ رہے ہیں، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ ارے جہمیت اور قدریت کا فتنہ سر اٹھاتا ہے، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ فتنوں پر فتنے آنے لگے، رفض و خروج نے سر اٹھایا، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ اور آج بھی گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ گھوم گھوم کر نبی کی توہین کا بازار گرم ہے۔ میرے دوستوں مگر پھر بھی آسمان ساکت ہے، سورج چمک رہا ہے، چاند چاندنی پھیلا رہا ہے، عذاب رکا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہاں تک لکھ دیا گیا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ ارے نانوتا سے آواز آئی کہ جس نبی کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے تب بھی خاتمیت محمدی پر فرق نہیں آئے گا۔ یہ روایات پڑھی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر رو رہے ہیں، مگر عذاب ہے کہ آنے کو بولیے تیار نہیں۔ ارے انتہا یہ ہے میرے دوستو کہ انبیٹھا سے آواز آئی کہ شیطان نبی سے بڑا عالم ہے، کیونکہ اس کا علم قرآن سے ثابت ہے۔ نبی کے لیے کون سی نس ہے؟ اتنی بیہودہ باتیں۔ جس نبی کا کھاتے ہو اس نبی کی گیت کیوں نہیں گاتے؟ کہہ دو کہ سعودیوں تمہیں تمہارا ریال مبارک، ہم غلاموں کو مصطفیٰ کی آل مبارک۔ نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، شہزادہ غازی ملت۔ یہاں تک لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے، یعنی وہ نبی جو مدینے میں بیٹھے بیٹھے قیامت کی باتیں بتائیں، اے ابو بکر قیامت ایسے آئے گی، یاجوج ماجوج کی شکلیں ایسی ہوں گی، تو دابت الارض کی سینگ ایسی ہوگی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو مہدی تب آئیں گے، تو عیسیٰ تب آئیں گے۔ مدینے میں بیٹھے بیٹھے جو قیامت کیا کا حال بتا دے، اس کے بارے میں یہ لکھ دیا، اس نبی کے بارے میں انہوں نے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی کو نہیں معلوم۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ عذاب جو پچھلے نبیوں کی توہین پر بڑی آسانی سے آ جاتا تھا، وہ عذاب مصطفیٰ جان رحمت کی توہین پر کیوں نہیں آتا؟ ارے نبی کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا گیا،
زمین سینہ پیٹ رہی ہے مگر عذاب رکا ہوا ہے. توجہ, پوری زندگی کے ساتھ عذاب رکا ہوا ہے, عذاب رکا ہوا ہے. بات کیا ہے؟ خلیل اللہ کی توہین پر آ جائے, حبیب اللہ کی توہین پر نہیں آ رہا ہے. ارے جب پچھلے نبیوں کی توہین پر آ سکتا ہے تو یہ تو نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے سردار ہیں. کیوں رک گیا؟ تو ڈسٹرکٹ کڑپا والوں, قرآن سے پوچھا گیا ہے, قرآن تو بتا کہ پچھلے نبیوں کی توہین پر تو عذاب آ گیا, آج تو گلی گلی میں نبی کی توہین, کردار کشی, نہ جانے کیا کیا. اب عذاب رکا کیوں ہے؟ تو قرآن کی آیت پکار اٹھی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مطلب صاف ہے کہ اے محبوب, اے محبوب, اس قوم پر, آپ کی امت پر میرا عذاب کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ ہو. ابھی کچھ پیچھے بیٹھے ہیں, ان کے لیے یہ جملہ ہو سکتا ہے تھوڑا باؤنسر ہو گیا ہو. پھر پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. اے محبوب, یہ میلاد کا دوسرا صدقہ ہے کہ ہم عذاب سے بچ گئے. آج میں صرف میلاد کے نتیجے پہ بات کر رہا ہوں. یہ نتیجہ غور کرو, میلاد کی خوشی تمہارے باپ کو منانی پڑے گی. یہ دوسرا صدقہ کہ ہم عذاب سے بچ گئے. توجہ چاہوں گا پوری. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, آپ کی امت پر میرا عذاب کیسے نازل ہو, آپ تو ان میں موجود ہو. توجہ چاہوں گا, میں دو جملے میں بات کو اس والی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تو موجود ہو. اے محبوب, اے بچوں چپ ہو جاؤ. اے محبوب, آپ کی امت پر, توجہ ہے پیچھے والوں کی, آپ کی امت پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو, آپ تو موجود ہیں. ارے پہنچو یار, پہنچو. آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں عذاب کیسے نازل ہو. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ, اگر پسند آ جائے تو دعا دے دینا. ابھی تک عذاب نہیں آیا کیونکہ ابھی تک نبی موجود. قیامت تک عذاب نہیں آئے گا, قیامت تک عذاب نہیں آئے گا کیونکہ قیامت تک نبی. تو ان مردوں سے کہو, مردو تم مردہ ہو, میرا نبی تو زندہ ہے. تبھی تو ہمارے امام نے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت, امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان حقانیت کی جان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو اس رو میں کہہ دیا جائے, رہے وہ تو بہت تیز کہہ رہے تھے, کوئی عقلی بات کے ساتھ کوئی نقلی بات بھی تو لائیں. تو سنو, آؤ اسی عبارت کو, ما کان اللہ, علماء کی توجہ چاہوں گا, لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کا عذاب ان پر, ما کان اللہ لیعذبہم, اللہ کا عذاب ان پر کیسے آئے, وانت فیہم. واو حالیہ ہے, درا حالے کہ محبوب آپ ہو. پہنچے گی نہیں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, ارے آپ موجود ہو. واو حالیہ. اے محبوب, تجھے تیرے رخ والشمس کی قسم, اے میرے پیارے تیری انبری زلف واللیل کی قسم, اے میرے محبوب تیری ما زاغ البصر نظروں کی قسم, اے عرش کی آنکھوں کے تارے تیرے, تیرے سینے علم نشرہ کی قسم, تیرے قلب یاسین کی قسم, تیرے وجود طٰہٰ کی قسم. ارے عذاب تب آوے جب آپ ہٹو. آپ کا پتہ کیا چلا,
کہ جب تک اچانک جملہ آ گیا کہ جب تک اس دھرتی پر میرے نبی کا گنبد خضرا ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. اے محبوب آپ موجود ہو, آپ موجود ہو, وَأَنْتَ فِيهِمْ, تو عذاب کیسے نازل ہو؟ یہی وجہ ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ہے. اب ایک بات بتاؤں, لائٹ 2 بار گئی 2 بار آئی, چند لوگ اٹھے پھر بیٹھ گئے, کوئی گھر جانے کو تیار نہیں اس وقت. کسی نے پوچھا کیا بات ہے یار, اتنا مستی میں بیٹھے ہو, گئے تھے پھر لوٹ آئے؟ کہاں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ نورانی میاں موجود ہے. اب تو پہنچو. اب یہ نہ پوچھو کہ ہم کب جائیں گے, یہ پوچھو حضرت کب جائیں گے. جب یہ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے. آپ کا بھی یہی ارادہ ہے نا؟ ماشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ کڑپا ڈسٹرکٹ میں لوگ اردو کم سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ کی سمجھداری ہے سنیت والی. میں نے ہانڈی میں پیاز رکھا, آپ سمجھ گئے کیا پکنے والا ہے. توجہ چاہوں گا تمام نوجوانوں کے حوالے سے بڑا قیمتی جملہ. سبحان اللہ. تو یہ کرسی کب تک رہے گی؟ جب تک نورانی موجود ہے. مائک کب تک رہے گا؟ جب تک نورانی موجود ہے. یہ لائٹ کب تک جلتی رہے گی؟ جب تک. یہ اسٹیج کب تک سجا ہے؟ علماء بیٹھے رہیں گے, مستی میں سنتے رہیں گے, آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہیں گے, ماحول گرم رہے گا. کیوں؟ کیونکہ نورانی بولو موجود ہے. اور جیسے ہی میں اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر لوگوں سے مل کر چلا جاؤں گا, مائک ہٹا دیا جائے گا, کرسی کھسکا دی جائے گی, لائٹ بجھا دی جائے گی, سارے سسٹم کو مٹا دیا جائے گا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں نظام درہم برہم. توجہ چاہوں گا. کسی نے پوچھا یار ابھی تک بڑی رونق تھی, یہ ایک بیگ بالکل شمشان کیسے بن گیا؟ کہا جس کے لیے تھی وہ گیا. یہ رونق جس کے لیے تھی وہ گیا. جب تک تھا رونق تھی, چلا گیا ختم. بلا تشبیہ ساری کائنات بزم کائنات سجی رہے گی, سورج چمکتا رہے گا کیونکہ نبی موجود, چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود, آبشار میں نغمے رہیں گے کیونکہ نبی موجود, فضائیں کلکلاتی رہیں گی کیونکہ نبی موجود, ہوائیں سرسراتی رہیں گی کیونکہ نبی موجود, کلیوں میں چٹخ رہے گی کیونکہ نبی موجود, پھولوں میں مہک رہے گی کیونکہ نبی موجود, آبشار کے نغمے جاری رہیں گے کیونکہ نبی موجود, ستاروں کی قندیلیں روشن رہیں گی کیونکہ نبی موجود, پہاڑ بلند رہیں گے کیونکہ نبی موجود, پھولوں کی ہریالیاں رہیں گی کیونکہ نبی موجود, بزم کائنات سجی ہوئی ہے کیونکہ نبی موجود. اور جیسے ہی رب اپنے دستے قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھائے گا, آواز دے گا, اے اسرافیل سور پھونک دے. جس کی رحمت نے عذاب سنبھالا تھا اس نے چھوڑ دیا. سنی دعوت اسلامی. تو نبی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور عذاب کیا ہے؟ رحمت کی ضد ہے. جیسے ٹھنڈا اور گرم ایک ساتھ نہیں ملے. تو اے نبی, عذاب عذاب ہے. عذاب تبھی آئے گا جب آپ ہٹو. توجہ چاہوں گا. اس لیے ان جاہلوں سے کہو کہ اب تو بدتمیزی کرنا چھوڑو, نبی کی شان میں گالیاں لکھنا چھوڑو. یہ رب کا وعدہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ ہیں عذاب نہیں آئے گا. نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جب نبی کے نائبین کی توہین پر آ گیا تو مصطفیٰ کی توہین پہ کیوں نہ آئے؟ ٹھہرا ہوا عذاب تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وَأَنْتَ موجود, وَأَنْتَ فِيهِمْ, محبوب آپ موجود ہیں. آپ موجود ہیں اور جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا. انڈرسٹینڈ؟ آئیے قدم آگے بڑھا کے اس پر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ رب کا وعدہ ہے
کہ یہ محبوب آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا کیونکہ آپ موجود ہیں. یہ سب نے نہیں، رب نے وعدہ لیا ہے. اسی لیے تو یہ بے فکر ہو کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو معلوم ہے قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. رب نے وعدہ لیا ہے کہ محبوب جب تک آپ کے گیت گانے والا ایک بندہ بھی روئے زمین میں ہے عذاب نہیں آئے گا. یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں، بھارت میں کیوں نہیں آ جاتا عذاب؟ ارے یہاں ساؤتھ میں کسی نے بدتمیزی کی، ساؤتھ میں کیوں نہیں آ جاتا؟ دیوبند میں کیوں نہیں آتا؟ ندوہ میں کیوں نہیں آ گیا؟ دارالندوہ میں کیوں نہیں آیا؟ یا جہاں توہین نونوتا میں کیوں نہیں آیا؟ امبیٹھا میں کیوں نہیں آیا؟ تھانہ بھون میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں رکا ہے؟ تو آواز آئی نادان، تو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ نبی صرف مدینے میں ہے؟ ارے رب نے اپنے عذاب سے جملہ دے رہا ہوں، رب نے اپنے عذاب سے پوری کائنات کو بچا کر یہ اعلان کر دیا کہ محبوب آپ کڑ کڑ میں، جگ جگ میں، یگ یگ میں آپ کا وجود ایسا ہے کہ آپ کبھی مدینے میں تو کبھی مومنوں کے سینے میں. تو یہ میلاد کا کتنا بڑا تحفہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو مومن خوشی مناتا ہے کیونکہ عذاب نہیں آنے والا. عذاب کو معطل کرنے والا مصطفیٰ آ گیا، اس لیے تو عذاب رک گیا. یہ تو بات ان کے لیے تھی. اب ایک بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسلمانوں کو دہشت گرد اور دہشت گردی میں لپیٹنے کی اب سندیں بانٹ رہے ہیں. کبھی موقع ملے میرے دوستوں تو ان سے کہہ دینا، ان امریکیوں سے کہہ دینا، برطانویوں سے کہہ دینا، فرانسیسیوں سے کہہ دینا، ان رشدیوں سے کہہ دینا، ان بیہودوں سے کہہ دینا کہ بدتمیزوں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو. ارے سن، یہ رب کا وعدہ ہے، توجہ رہے، رب کا وعدہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ ہم موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا. نبی کے غلام موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا. ورنہ امریکیوں حال یہ ہے کہ اب میرا شکر مان، ارے اب بھی نہیں مانے گا تو کب مانے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں ہم نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. آئیے، یہ میلاد مصطفیٰ کا تیسرا گفٹ ہے کہ مومن تو مومن وہ بھی بچ گئے. اب تو مان جا، مومن تو مومن وہ بھی بچ گئے. یعنی ہم اپنے محبوب کی امت ہی نہیں، محبوب کی امت اگر دنیا میں ہے تو پوری دنیا کو بچا لیں گے. کیا شان رحمت للعالمینی. اب آؤ تیسرا گفٹ دیکھو اسی راز میں. چوتھا گفٹ، تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، اتہاس ساکشی ہے، ہسٹری از دا آئی وٹنس، گواہ ہے. اس نیل گگن نے اس منظر کو دیکھا ہے. اور وہ کیا کہ جب تک، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک نبی کے پاون پوتر چرن اس دنیا میں نہیں پڑے تھے دنیا کا حال کیا تھا. جانتے ہو نا، سب لوگ جانتے ہیں نا کتنی برائی میں دھسی ہوئی تھی یہ دنیا. ہمیں اپنے ہم جب کسی جانور کو پالتے ہیں بقرعید سے 1-2 مہینہ پہلے اگر خرید لیں تو اپنے سامنے کٹواتے نہیں. اتنی محبت اس جانور سے ہو جاتی ہے. 2 مہینہ پالا ہے. ماں اپنے بچے سے کیوں اتنا پیار کرتی؟ کیونکہ وہ اس نے اپنے خون سے پسیجا ہے، اس کو پالا ہے. آتنکواد، دہشت گردی اتنی انتہا پہ تھی نبی کے آنے سے پہلے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اپنی بچیوں کو. اور کیوں دفنا دیتے تھے؟ کہتے تھے یہ نہ کسی کام کی نہ کاج کی، 100 من اناج کی، پرائے گھر کا مال ہے، چلی جائے گی، مجھے کیا فائدہ، پہلے ہی ختم کر دو. اتنی گھٹیا فیلنگ تھی. دہشت گردی ہے کہ نہیں یہ بولو؟
آئے میں انتہا دیکھ لوگ عورتوں کو ودھوا ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو قریب لوگ نہیں بیٹھالتے تھے، اسے ابھاگن کہتے تھے، ابھاگن۔ ذرا میرے نبی کے میلاد کی برکت دیکھ، توجہ چاہوں گا کہ دنیا جسے ابھاگن کہتی تھی، ابھاگن، میرے نبی نے جب خدیجہ سے شادی کی تو دنیا سہاگن کہنے لگی، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ نبی کا قدم 12 ربیع الاول کو مکے میں پڑا تو دہشت گردی نے اپنے بستر لپیٹ لیے، ہر طرف شور مچ گیا، امن کا پیغمبر آ گیا، رحمتوں کا دودھ آ گیا، خدا کا پیغمبر آ گیا، میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی، بستر لپیٹو، تمہیں مٹانے والا آ گیا۔ یہی وجہ ہے اب جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ دل میں اتر جائے تاکہ اجمیر کے صدقے میں مدینہ دکھ جائے۔